مولوی شہادت حسین کو بیان کرتا ہے. علامہ شہید کے الفاظ میں نا آپ کو بتلا دوں. علامہ شہید نے ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم ساری دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کے واقعے کا ذکر ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو. مولوی واقعہ کربلا بیان کرتا ہے, علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا, کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا حسین کی حمایت کرتے ہوئے, حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے, حسین کے لشکر میں اس کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے جو سب سے پہلا شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا. دوسرا شہید ہوا علی کا بیٹا عمر تھا. تیسرا شہید ہوا علی کا بیٹا عثمان تھا. مولوی واقعہ کربلا بیان کرتا ہے, ابو بکر کا نام نہیں لیتا, عمر کا نام نہیں لیتا, عثمان کا نام نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ لوگ ماتم کرتے ہوئے ہوش میں آ جائیں گے, یہ ابو بکر کہاں سے آ گئے, یہ عمر کہاں سے آ گئے, یہ عثمان کہاں سے آ گئے. روتا ہوا مولوی ہوش میں آ جائے گا اور ڈنکے کی چوٹ فیصل آباد میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیا جائے گا. خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند محترم جناب حضرت مولانا معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی کے خطاب سے قبل میں جو ہمارے ابھی مہمان تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد عمر کو کہ وہ آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی فلسفہ شہادت کانفرنس میں جناب افتخار فراز صاحب ناظم مرکزیہ ضلع فیصل آباد, قاری محمد ارشد صاحب امیر مرکزیہ ضلع فیصل آباد, اسی طرح برادر محترم انور نعیم صاحب ناظم مرکزیہ سٹی فیصل آباد, جناب استاد محترم امین الرحمن ساجد امیر مرکزیہ سٹی فیصل آباد, برادر عبد الماجد معاذ صاحب, عابد رفیق صاحب, برادر مکرم برادر محتشم مولانا عبد الصمد معاذ صاحب ناظم جماعت دینیہ مرکزیہ پاکستان, برادر مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد, مولانا محسن حمید صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد, اسی طرح برادر ذی محتشم جناب مولانا عمر ایوب صاحب, اور ہمارے نہایت محسن جناب حافظ یونس ربانی صاحب. تمام احباب کو آج کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں. احباب ذی وقار, اب اگلا شیڈول قاری صاحب آپ سے مخاطب. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث. اب میں ہمارے آج کے معزز مکرم مہمان خطیب ابن خطیب علامہ ابن علامہ محترم جناب حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. حضرات گرامی قدر, میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں فیصل آباد میں فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں بھائی عبد الصمد معاذ کی دعوت پر کہ جو بابا کے رفیق سفر, بابا کے ہم سفر جناب مولانا محمد طیب معاذ صاحب
مولانا محمد یوسف صاحب ان کے برخودار ہیں، ان کی دعوت پر مجھے یہاں پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ماہ محرم انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی یکم تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کے عظیم رتبہ پر فائز ہوئے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے نور نظر اور حضرت محترم فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آپ شہادت جیسے عظیم رتبے پہ فائز ہوئے۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اپنے اپنے بختوں کی بات ہے، اور بابا شہید کے الفاظ میں ان الکلمات کو دہراؤں تو نصیب اپنا اپنا، بخت اپنا اپنا۔ کسی کے نصیبے میں گالی اور تبرہ آیا، کسی کے نصیبے میں نوحہ اور رونا دھونا آیا، کسی کے نصیبے میں ڈھول اور دھمکہ آیا، کسی کے نصیبے میں چھری اور چاقو آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے نصیبے میں جب بھی آیا یا رب کا قرآن آیا یا کالی کملی والے کا فرمان آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے یہ میری مسلک کا، میری جماعت کا، میرے گروہ اور قبیلے کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بات کو اپنا فرض جانا ہے کہ ابو بکر سے لے کر نبی کے ہر صحابی اس کی شان کو، اس کی منقبت کو، اس کی رفت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مگر ایسے ہی موقع پر یاد رکھو، ایک خاص گروہ، ایک خاص غلاظت اور گندگی کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے لوگ اس ماہ مقدس میں جس طرح ہم ہر صحابی کی شان کو، ہر صحابی کی منقبت کو بیان کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک خاص طبقہ اس ماہ مقدس میں چند اصحاب مبارکہ کو، جلیل القدر شخصیات کو، ان پر تبرہ کرنا اپنا فخر اور اپنا اس کو وتیرہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے، کسی بات کو پلے باندھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے۔ کانفرنسوں میں شرکت کا واحد مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے خطیب کی خطابت کو سنا، نعروں کو لگایا، واہ واہ کو کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ کانفرنسوں میں شرکت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واعظ، کوئی ایسی نصیحت جو آپ کے دل پر اثر کرے، اس پیغام کو لے کے جائیے، پھر اس کو عام کیجئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیث کا یہ منہج ہے، اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے۔ نبی کا ہر صحابی ایک گلدستے کی مانند ہے، ہر صحابی ایک گلدستے کا پھول ہے،
ایک گلدستے میں سے کسی پھول کو اگر نکال دیا جائے تو اللہ کی قسم پورا گلدستہ مرجھا جاتا ہے۔ آج یہ جو ان اصحاب، ان جلیل القدر شخصیات کے اوپر تبرے کو کیا جاتا، گالم گلوچ کو دیا جاتا، ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ بابا شہید کے الفاظ کس کس موڑ پہ یاد آتے ہیں؟ آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم یہ جلیل القدر اصحاب اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج ہم کسی بت گدے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ اصحاب رسول تھے۔ یاد رکھو ساتھیو، فیصل آباد میں اس کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے کہ جو آج ایک خاص مضمون سازش کی جاتی ہے، ان جلیل القدر شخصیات اور اصحاب کی شان میں تنقیص کو کیا جاتا ہے، یہ اصل میں آقائے کائنات کی شخصیت اور ذات مبارک کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ جو اصحاب رسول جنہوں نے اتنی محبت سے، اتنی محنتوں سے آپ کے ایک ایک لفظ کو، آپ کی ایک ایک حدیث کو، آج آپ کے سامنے جتنے بھی خطبہ آئیں گے، مجھ سے قبل جناب محترم حنیف ربانی صاحب آپ سے محو گفتگو تھے، اب میں آپ کے سامنے گفتگو کو کر رہا۔ میرے بعد اسماعیل عتیق صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے، ہم جتنی بھی بات کرنے والے، جتنی بھی اپنی خطابت کے جوہر کو دکھانے والے، قال اللہ کی بات کرنے والے، قال الرسول کی بات کرنے والے، کبھی سوچا ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں، یہ قال اللہ، یہ قال الرسول، ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کون لوگ بنے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ وہ اصحاب رسول ہیں کہ جن کی بدولت دین آج صحیح معنوں میں ہم تلک پہنچا، اور آج ہم کائنات کے باسیوں کو یہ دعوت دے رہے کہ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے۔ اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا کیا چھوڑے جا رہے؟ کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا۔ یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی؟ یہ حدیث آپ نے کہاں سے سنی؟ اور بہت سی باتیں اور بہت سے اسلامی احکامات یہ اصحاب رسول اگر دنیا میں نہ آئے ہوتے، انہوں نے آقائے کائنات کی حدیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی سنت مبارکہ کو ہم تلک نہ پہنچایا ہوتا تو پھر ایمانداری سے بتلاؤ آج خطیب کی خطابت کس معنی کی؟ خطیب کس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا؟ اللہ کی قسم یہ صحابہ کرام کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور آؤ مجھے آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہنے دیجئے کہ ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے، ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے، ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے ہر صحابی سے محبت کو کرنے والی ہے۔ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جن کے اسلاف نے اصحاب رسول کے دفاع کے لیے صرف نعروں کو نہیں لگایا، تقاریر کو نہیں کیا، تحاریر کو نہیں لکھا، دعووں کو نہیں کیا، بلکہ خود حلت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے ہم میدان عمل میں اتر چکے، اور ڈنکے کی چوٹ فیصل آباد میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اصحاب رسول
ابھی آپ کے سامنے ماضی قریب کی بات ہے، امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر ساجد میر ابھی کچھ مہینے نہیں گزرے کہ ہم سے رخصت ہوئے، اور آج میں جلسہ عام کی طرف آ رہا، بات جماعت کی آئی، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہماری خوش بختی خوش نصیبی ہے کہ ہماری قیادت اور سیادت ایسے باہمت افراد کے سر ہاتھوں میں تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب قادیانوں کی عبادت کے لیے ایک جج نے ایک متنازع فیصلے کو جاری اور ساری کیا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوش نصیبی آئی، میری جماعت کے حصے میں آئی، امیر محترم بروقت میدان میں اترے، عملی طور پر ایسے جامع موقف کو اپنایا کہ ملک کی دیگر سیاسی و مذہبی جماعتیں ہمارے موقف کی تائید کیے بغیر نہیں رہ سکیں، اور مولانا فضل الرحمان میڈیا کے سامنے آ کر اس بات کا ببنگ دہلان اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ختم نبوت کے معاملے میں پروفیسر ساجد میر کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، اور ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ایک جج کی بات نہیں، دو ججوں کی بات نہیں، چھوٹی عدالت کے جج کی بات نہیں، بڑی عدالت کے جج کی بات نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات نہیں، پوری دنیا کے چیف جسٹس اکٹھے ہو جائیں، ختم نبوت کے اوپر کوئی اختلافی نوٹ کو دے، اللہ کے فضل و کرم سے اس اختلافی نوٹ کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے آؤ، دفاع صحابہ کی بات کو سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوش بختی بھی، یہ خوش نصیبی بھی، یہ نصیب اپنے اپنے کی بات ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے ابتدائی میں رکھا کہ اللہ کی قسم یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، اگر یہ خوش بختی بھی کسی کے نصیب میں آئی، یہ بھی کسی پھر اور کے نصیبے میں نہ آئی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین امیر محترم پروفیسر ساجد میر کی امارت میں بروقت میدان عمل میں اترے، اور آپ کے سامنے اس وقت کے ناظم اعلیٰ جناب ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب آپ کے سامنے کی بات ہے، تاریخ نے اس کو اپنے اندر محفوظ کیا کہ کس طرح صاحب جاہ و جلال، صاحب مال، صاحب حسب، صاحب نسب جب بات دفاع صحابہ کے بل کی آئی، کیسے سینٹ میں سینٹ کے چیئرمین کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا کہ جناب محترم دفاع صحابہ کا بل جو بڑی دیر سے التوا کا شکار ہے، میرے آپ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر دست بدستہ یہ گزارش ہے، وہ بل جو اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز میں امن کی ضمانت ہے، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کارآمد ہے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اس کی انتہائی اہمیت اور ضرورت ہے، اس بل کو پاس کیجئے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے چشم فلک نے دیکھا وہ بل سینٹ سے پاس ہوا، مگر ابھی پھر التوا کا شکار ہے۔ بات آئی ہے تو سن لو، رات کے اندھیروں میں قرآن و حدیث سے متصادم بلوں کو، متنازع بلوں کو رات کی تاریکی میں پاس کرتے ہو۔ آپ کے سامنے ماضی قریب میں ان خواتین کے بارے میں بل کو پاس کیا گیا جس کو ہم غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اسلامی سمجھتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر اگر لڑکی ہو اس کا نکاح کیا جائے، اس کو تم نے قانون کا حصہ بنایا کہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اللہ کی قسم فیصل آباد میں اہل حدیثوں کا اعلان سن لو، ہم اس اجتماع کی تواسط سے احکام والا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، کوئی بل، کوئی قانون جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے، اہل حدیث کے بیٹے اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پڑا کے رکھ دیں گے۔
مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رات کی تاریکی میں بلوں کو پاس نہیں کروایا، ہم نے دن کے اجالے میں دفاع صحابہ کے بل کو سینٹ سے منظور کروایا، ابھی التوا کا شکار ہے۔ اور جانتے ہیں اس کے مندرجات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی، کوئی بھی شخص کسی بھی مسلک سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کوئی شخص ہو، کسی بھی صحابی کے خلاف، کسی بھی اہل بیت والے کے خلاف، ابو بکر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری صحابی تک کسی بھی شان میں تنقید کو کرنے والا ہو، اس کو فوری سے پہلے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ساتھیو ایمانداری سے بتلاؤ اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ اس میں کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جس کو پاس کرنے میں آپ ہچکچا رہے؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بل ملک کی استحکام کی ضمانت، یہ بل امن کی ضمانت، اللہ کی قسم سینٹ سے پاس ہو چکا ملک کا آئین اور قانون بنا کر دم لیں گے، اور اس کے لیے قائدین کوئی بھی جامع حکمت عملی کو اپنائے، چاہے وہ احتجاج کی صورت میں ہو، باہر آنے کی صورت میں ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم قائدین کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں بھائی قائدین اگر تمہیں اس بل کا منوانے کے لیے باہر آنے کے لیے کہیں، آنے کے لیے تیار ہو؟ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ایسے بلوں کو پاس کیا جانا چاہیے، قانون کا حصہ بنانا چاہیے، مگر ہمارے خیال کے مطابق چند ایک مخصوص ٹولہ جس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ایسے بلوں کی راہ میں رکاوٹ کو ڈالا جاتا ہے۔ ہم نے چند دن پہلے دیکھا سوشل میڈیا کی زینت یہ واقعہ بنا کہ کسی ایک شخص نے اپنی دکان کے نام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام پر رکھا، اس کے خلاف FIR کو دیا جا چکا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کتوں کو آزاد چھوڑا ہوا اور پتھروں کو باندھا ہوا، یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ کس قسم کا آئین ہے؟ اللہ کی قسم ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، ذوالنورین بھی ہمارے، علی المرتضیٰ بھی ہمارے، حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے، طلحہ بھی ہمارے، زبیر بھی ہمارے، عشرہ مبشرہ بھی ہمارے، 10,000 بھی ہمارے۔ نبی کا ہر صحابی اہل حدیث کے ماتھے کا جھومر ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مگر یہ کیا بات ہے؟ آؤ ذرا ایمانداری سے اس بات کو سمجھ پہ جانا۔ آج اس جلسہ گاہ میں میں دور کی بات نہیں کرتا، میں اس کانفرنس کی بات کرتا ہوں، اس مخصوص گیدرنگ کی بات کرتا ہوں۔ اسٹیج سے نام کو پکارا جائے، کوئی نہ کوئی ابو بکر کھڑا ہو جائے گا، عمر کے نام کو پکاریں گے عمر کھڑا ہو جائے گا، عثمان کہیں گے عثمان کھڑا ہو جائے گا، حسن کہیں گے حسن کھڑا ہو جائے گا، حسین کہیں گے حسین کھڑا ہو جائے گا، علی کہیں گے، معاویہ کہیں گے، طلحہ کہیں گے، زبیر کہیں گے۔ اور جان تو یہ بات آپ کے سامنے کس لیے رکھ رہا؟ اس لیے رکھ رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے اگر ان اصحاب رسول سے محبت نہ کی ہوتی، پھر کیوں کر یہ مقدس نام اپنے بیٹوں کے رکھے ہوتے؟ یہی وہ محبت تھی، نقطے کو سمجھ کے جانا، بات کو سمجھ کے جانا، یہی وہ محبت تھی جو اصحاب رسول کے درمیان باہم ہمیں نظر آتی ہے، اصحاب رسول کے درمیان ہمیں نظر آتی ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے، آج فلسفہ شہادت کے نام پر اس کانفرنس کو بپا کیا، آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے، واقعہ کربلا بیان ہو رہا جگہ جگہ، شہادت حسین کا تذکرہ بیان ہو رہا، مگر یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ نبی کے اصحاب سے محبت کرنے والے کون لوگ، نبی کے اصحاب سے بغض کو رکھنے والے کون لوگ؟ اللہ کی قسم اصحاب رسول کو ہمارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، سرٹیفکیٹ کی ضرورت تو ہمیں ہے، حاجت ہے تو ہمیں ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کا تذکرہ کر کے آقائے کائنات کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، جس کو میرے اصحاب سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے۔
جن کو میرے اصحاب سے عداوت ہے، ان سے بغض ہے، ان کو مجھ سے عداوت ہے۔ آؤ ذرا، عجیب بات ہے، مولوی شہادت حسین کو بیان کرتا ہے۔ علامہ شہید کے الفاظ میں نا آپ کو بتلا دوں، علامہ شہید نے ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم ساری دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کے واقعے کا ذکر ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو۔ مولوی واقعہ کربلا بیان کرتا ہے، علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا، کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا حسین کی حمایت کرتے ہوئے، حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے، حسین کے لشکر میں اس کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے جو سب سے پہلا شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا، دوسرا شہید ہوا علی کا بیٹا عمر تھا، تیسرا شہید ہوا علی کا بیٹا عثمان تھا۔ مولوی واقعہ کربلا بیان کرتا ہے، ابو بکر کا نام نہیں لیتا، عمر کا نام نہیں لیتا، عثمان کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس نے یہ نہیں لیتا، جھوٹ کے اوپر، نفرت کے اوپر جو عمارت بنائی ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، لوگ ماتم کرتے ہوئے ہوش میں آ جائیں گے۔ یہ ابو بکر کہاں سے آ گئے؟ یہ عمر کہاں سے آ گئے؟ یہ عثمان کہاں سے آ گئے؟ روتا ہوا مولوی ہوش میں آ جائے گا۔ اور اسی میں بس نہیں، اور اسی میں بس نہیں، سنو بات کو سمجھ کے جانا، کیا صرف اسی میں بس ہے؟ اللہ کی قسم کربلا کے واقعات کی کتابیں ہماری کتابیں نہیں، جو ان کے مولویوں نے، ان کے واعظین، ان کے ذاکرین نے لکھی، کوئی ایک کتاب بھی ایسی موجود نہیں جس میں کربلا کے واقعے کا تذکرہ ہو اور اس میں یہ بات رقم نہ ہو کہ حسین کی حمایت میں تلوار کو چلاتے ہوئے جو شہید ہوا اس میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا، اور خود حسین کا بیٹا ابو بکر تھا، حسین کا بیٹا عمر تھا، حسین کا بیٹا عثمان تھا۔ اور لوگ کہیں گے یہ اتنے زیادہ ابو بکر کہاں سے آ گئے، یہ اتنے زیادہ عمر کہاں سے آ گئے؟ ان سے تو دشمنی تھی، ان سے تو لڑائی تھی۔ کبھی کوئی دشمنوں کے ناموں پر بھی اپنے بیٹوں کے ناموں پر رکھتا؟ ساتھیو اللہ کی قسم، یہ باہم محبت، یہ باہم الفت، یہ باہم عقیدت اصحاب رسول کی زندگی کا جائزہ لیجئے، ہمیں ان میں بھی نظر آتی ہے۔ اور پھر ذرا بات کو سمجھو، کیسی عجیب بات ہے یہ، ذرا امیر حمزہ بھائی پانی پکڑانا، یہ کیسی عجیب اور دلچسپ بات ہے۔ بات کو ذرا صحیح طرح سمجھ کے جانا ہے کہ فلسفہ شہادت اور شہادت حسین کو بیان کرتا ہے مولوی، اور گالی دیتا ہے حضرت ابو بکر جو 49 برس 40 جمع 9 49 برس قبل اس واقعہ کربلا سے دنیا سے رخصت ہو چکے، اور حضرت عمر واقعہ کربلا سے 40 برس قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور حضرت عثمان 30 برس قبل اس واقعہ کربلا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور جس کے اوپر آ کے انتہا کو کر دیتے ہو، اپنے قلموں کو توڑ دیتے ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، سب کو رضی اللہ تعالی، جس کے اوپر آ کر احیی کو کر دیتے ہو، وہ خود اس واقعے سے کئی برس قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ یہ کیسی عجیب بات، یعنی بیان تم شہادت حسین کر رہے ہو، گالی تم حضرت ابو بکر کو دیتے ہو۔ کس ابو بکر کی بات کر رہا؟ اس ابو بکر کی بات کر رہا کہ جس کے بارے میں آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانات اللہ ہی چکائے۔ اور وہ ابو بکر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، یعنی جن کا تذکرہ قرآن میں آیات بن کے ہو رہا، تم اس کو گالی دیتے، کس عمر کو گالی دیتے ہو؟ ابھی مجھ سے قبل حنیف ربانی صاحب آپ کے سامنے بات کو رکھ رہے کہ وہ عمر
کہ جس کے ذہن میں جو بات آتی ہے اللہ قرآنی آیات کا نزول فرمائے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش مقام ابراہیم مسلمانوں کا مصلی ہو. آسمان سے ندا آئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. اور بدر کے دن جب 70 قیدیوں کو لایا گیا, جب بدر کے دن 70 قیدیوں کو لایا گیا, آقائے کائنات نے اپنے اصحاب سے مشاورت کو کیا کہ ان قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے. حضرت ابو بکر کی رائے آئی کہ آقا اسلام ابھی نیا نیا پھل اور پھول رہا ہے, نشو و نما پا رہا, اگر ان قیدیوں کو بطور جزیہ استعمال کیا جائے, اس کے اگینسٹ, اس کے بدل اگر جزیہ لیا جائے, اسلام امیر ہوگا, اس کے پھلنے پھیلنے اور پھولنے میں ہمیں مدد ملے گی. حضرت عمر کی باری آئی, آپ نے کہا آپ کی رائے کا احترام اپنی جگہ پر, مگر عمر کی رائے ہے کہ ان کی گردنوں کو کاٹا جائے, ہمیں ان کے جزیے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں, عقیل کے رشتہ دار عقیل کے حوالے کیے جائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو اڑائیں. مگر آقائے کائنات نے حضرت ابو بکر کی رائے کو فوقیت دی, ان کے قتل کی جانے والی رائے کو موقوف کیا. اگلا دن آیا, حضرت عمر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آقائے کائنات آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پاس حضرت ابو بکر وہ بھی زاروں کے تار ہو رہے. حضرت عمر فرمانے لگے میں قربان جاؤں آقا آپ کیوں رو رہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تیری بات اللہ کو اتنی پسند آئی, آسمان سے آیات کا نزول ہوا حتیٰ یسخن فی الارض, بہتر تھا ان کی گردنوں کو اڑا دیا جاتا, زمین کو کافروں کے لہو سے رنگ دیا جاتا, ان پر رنگ دیا. کیسی ہے, کیسے کیسے جلیل القدر اصحاب کو تم گالیاں دو. وہ عمر جو پہلی مرتبہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا لقب پانے والا, وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدل جانے والا, تم ان کو گالی دیتے ہیں. اور کیسی عجیب بات, اس بات کو بھی آج سمجھ کے جانا کہ آپ کے نزدیک تو آپ کے 12 کے 12 امام معصوم عن الخطا ہیں. علماء اکرام سٹیج پہ موجود ہیں, کوئی بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو ان کے 12 کے 12 امام معصوم عن الخطا ہیں. اہل حدیث کا منہج کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں. معصوم عن الخطا اگر کوئی ہے آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ کے نزدیک, آپ کے مذہب کے نزدیک آپ کے تو 12 کے 12 امام معصوم عن الخطا ہیں. پھر یہ ذرا مجھے بات بتلائیے, سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ جس کے اوپر آپ کی اخیر ہو جاتی ہے, حضرت معاویہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہو. 20 سال ساتھیوں, 1 2 4 6 مہینے 20 سال حضرت معاویہ بلا شرکت غیر آپ کی خلافت کا دور قائم رہا. اور حضرت حسن جو آپ کے نزدیک آپ کے امام معصوم عن الخطا ہیں, حضرت حسین جو معصوم عن الخطا ہیں, آپ نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کو کیا ہے. بیعت کو, وہ کون سی ایسی مصلحت ہے جو حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھ نہیں آئی؟ آج 1400 برس بیت جانے کے بعد آپ کو سمجھ آ رہی. وہ کیسی عقل اور کیسی فہم و فراست ہے کہ جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی, امام حسن کو امام حسین کو سمجھ آئی. آپ نے اپنے باوا کے منبر کو مسجد میں پیش کیا گیا, آپ نے امیر معاویہ کو منبر پہ بٹھایا اور خود بیعت کی. پھر اپنی فوجوں کے کمانڈر صاحب بن عبادہ کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں پر بیعت کہو, اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو حسن و حسین کا امام ہے پوری کائنات کا پھر امام. یہ کیسی عجیب آپ لوگوں نے یہ بند گھڑت کہانیاں اور روایتیں اپنی طرف سے بنا دی. اللہ کی قسم ہم آپ کے عقیدے کو, آپ کی بات کو مسترد کرتے ہیں. اور آؤ ذرا چکنے رہنا ہے, ہوشیار رہنا. بعد اپنے بھی
مسلک کا روپ دھار کے ابتدا کے، بلکہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو مرزے ہیں، دو مرزے، میں نے ان کی زندگی کو بغور مطالعہ کیا، ان کو دیکھا ہے، دونوں کا طریقہ واردات ایک طرح کا ہے۔ پہلا مرزا جس نے اپنی زندگی کا آغاز، یہاں پر تاریخ کے طالب علم موجود، میرے بزرگ رہنما موجود، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی زندگی کا آغاز مبلغ اسلام کے طور پہ کیا تھا۔ پھر بھید کھلے، اسرار کھلے، انگریزوں کی ایجنٹی سامنے آئی، کبھی مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والا، کبھی مہدی معبود کا دعویٰ کرنے والا، پھر ایسا بھٹکا کہ نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ یہ ایک ہمارے جہنم کا بھی مرزا ہے جو آغاز میں ہمارے ہی مدارس کا روپ دھار کے، رفع دین کر کے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا۔ پہلے ذرا بابوں کے پیچھے پڑ گیا کہ بابوں کی ایسی کی تیسی، کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اسرار اور بھید کھلے، پھر معاذ اللہ اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کرنے والا ہمارا یہ اعلان سن لو، اللہ کی قسم ہم ایسے ہر شخص سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کرنے والا۔ یہ مرزا نعیم جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ ہماری خوش بختی ہے یا ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس دور میں زندہ نہیں تھے۔ اگر ہم اس دور میں زندہ ہوتے، معاویہ کے دور میں زندہ ہوتے، ہم اپنی تلواروں کو نکال کر معاویہ کی گردن پہ رکھ لیتے، مگر چونکہ ہم اب زندہ نہیں تھے، اب آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اب جب تک زندہ رہیں گے معاویہ کے خلاف پراپیگنڈا کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم ہم یہاں پر فیصل آباد میں اس اجتماع کی تواست سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ ایسے بھونکنے والوں کے گلوں میں پٹاخ ڈالا جائے، ایسے امن کہ جس کی بنیاد پر اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو کیا جائے، ان کی شان میں تبرے کو کیا جائے۔ اللہ کی قسم ہمیں ایسے امن کی ذرہ برابر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسی امن کمیٹیوں کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر رکھتے ہیں کہ جہاں پر امن کے ضامن اگر اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ آپ جناب اتنی سی بات، چونکہ چنانکہ، اگرچہ مگرچہ، ذرا تھوڑی سی بات، اللہ کی قسم اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ سحری کا وقت آقا کائنات اعلان فرما رہے، سحری کی طرف آؤ، برکت کی طرف آؤ، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا کرنا، اللہ معاویہ کو جنت میں جگہ عطا کرنا۔ پھر اللہ کی قسم کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی کہ تم معاویہ کے شان میں ذرہ برابر بھی تنقیص کو کرو۔ اور آؤ جس بل کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، انشاءاللہ وہ بل سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس بل کو ملک کا قانون اور آئین بنا کر دم لیں گے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے تجدید عزم کے لیے بات کرو، ملک کا آئین اور قانون بنانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو کر، چکنے ہو کر بیٹھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دفاع صحابہ و اہل بیت کے بل کو ملک کا آئین اور قانون نہیں بنا دیا جاتا۔ آئین اور قانون بنانے کے لیے تیار ہو، ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذی-النورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر ایک عہد آپ نے کیا، ایک عہد ہم آپ سے مسجد میں کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے اور جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک دفاع صحابہ ہے اور ایک دفاع اہل بیت ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔